محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، ایمان والا سب سے بڑھ کر جس سے محبت اور پیار کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان اپنے پر احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے۔ جس کا احسان ہوتا ہے، احسان مند ہوتا ہے بندہ اس کا، تو ہم سب پر اور کل کائنات کی انسانیت پر سب سے زیادہ احسان اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پیدائش کے اعتبار سے بھی فقیر ہیں، اپنے انجام کے اعتبار سے بھی فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور سر سے لے کے پیر تک کا خوبصورت وجود اللہ نے عطا کیا ہے۔ آنکھ کا نور اللہ نے دیا، زبان کا بول اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دی، دل کی دھڑکن اللہ نے دی، دماغ میں سوچ اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر کیا کچھ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور پھر باہر کی شکلوں میں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حدیث پاک میں ان دنیا خلقت لکم، دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے بنائی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس سے زمین کو پھاڑا، اس سے اناج، زیتون، سبزیاں، ترکاریاں اور چارہ اور کیا کچھ پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ کیا کچھ اللہ پاک نے کائنات کو بنایا، میری اور آپ کی خدمت کے لیے بنایا، اور کتنی نعمتیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، کھلایا پلایا، کتنے احسانات کیے۔ تو سب سے زیادہ احسان ہم پر ہمارے اپنے اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ تو یہ پیغام دیا کہ سب سے زیادہ پیار ہو اللہ کی ذات سے، سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ عشق اور محبت ہوگا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی اور کی محبت آگے ہو جائے، کسی کا عشق آگے ہو جائے تو قرآن میں اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ارشاد فرمایا کہ نبی جی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ چیزیں تمہیں اللہ اس کی رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا کہ اب اللہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کی محبت پر یہ چیزیں غالب نہیں آنا چاہیے، اللہ کی رسول کی محبت پر یہ چیزیں غالب نہیں آنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا کہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کیا جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اپنے اللہ ہی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اپنے اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیسی محبت ہوتی ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے؟ تو واقعات اس میں سنائے گئے کہ اللہ کو جاننے والے، اللہ
کو پہچاننے والے اللہ سے کیسے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، کیسے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے عشق کرنے والوں میں، اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں جو ٹاپ پر ہمیں نام نظر آئے گا وہ انبیاء علیہم السلام کا، اور ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں اللہ نے جن کے واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن میں کئی جگہ سنایا، وہ 4000 نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ وہ کیسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ کیسے اللہ سے پیار کرنے والے تھے۔ جنگل میں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک مرتبہ فرشتوں میں بات چلی کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تو ان کی محبت کا امتحان ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں جنگل میں اترا اور اللہ کی تعریف بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ کی تعریف کے کلمات کے ہے، ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے۔ اللہ والوں کو رات کم پڑ جاتی ہے اللہ کی یاد میں، جسے موبائل میں وقت تو گزرتا آج احساس نہیں ہوتا۔ دنیا کہتی تھی کہ بھائی ساری رات نماز میں کھڑے رہے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج موبائل نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کہ پوری رات گزر گئی پتہ نہیں چلا کب فجر کی اذان ہو گئی، کب فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ساری رات موبائل میں ضائع ہو جا رہی ہے، ساری رات موبائل میں برباد ہو جا رہی ہے، گناہ میں، نافرمانیوں میں، بے حیائی کی شکلوں کے دیکھنے میں، ننگی فلموں کے دیکھنے میں پوری رات گزری پتہ نہیں چلا۔ تو کیا کائنات کے خالق اللہ کی محبت میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے رات گزری اور احساس نہیں ہوا؟ اللہ والوں کی زندگیاں دیکھیے کہ رات کم پڑ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر سوار ہوئی، اللہ اکبر، 2 رکعت نفل نماز کی نیت، قرآن پڑھتی جا رہی، فجر کی اذان ہو گئی، اپنی نماز کو مکمل کیا اور بیٹھ کر رو رہی ہے کہ اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی ہو گئی، میں 2 رکعت مکمل نہ کر سکی، آپ کی رات ختم ہو گئی۔ محبت کی دنیا عجیب ہوا کرتی ہے، تعلق کی دنیا عجیب ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ والوں کو راتیں کم پڑ جاتی ہیں اللہ کی یاد میں۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نام میں کیا مٹھاس، اللہ کے نام میں کیا خوبصورتی۔ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کائنات میں واحد اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس میں الفاظ کی کمی کرو تب بھی اللہ ہوتا ہے، اور جو مٹھاس اللہ پاک نے اپنے نام میں رکھی وہ کائنات کی کسی شے میں مل نہیں سکتے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ مزیدار چیز اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اس میں جو مزہ ہے کائنات کی کسی اور شکل میں نظر نہیں آئے گا، اس میں جو سکون ہے کائنات کی کسی اور شے میں مل نہیں سکتا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا، اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا۔ کیسا مزہ اللہ کے نام میں اور کیسا حسن جمال اللہ کے نام میں۔ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، الف نکال دے تو پیچھے بچا للہ۔ قرآن میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی ہے، اللہ لکھا ہوا، ایک لام بیچ میں سے نکال دیں، الف لام اور ہا، یہ ہو گیا الہ۔ تو قرآن کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہ بھی اللہ لکھا ہوا، الف نکال دیں، ایک لام نکال دیں، لام اور ہا، یہ ہو گیا لہو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی اللہ
اللہ لکھا ہوا الف بھی نکال دیں, لام بھی نکال دیں, دوسرا لام بھی مائنس کر دیں, ہو کی پیش کی آواز کو باقی رکھیں, تو علماء نے قرآن پاک میں سے نکالا اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو للہ بھی اللہ, الہ بھی اللہ, لہو بھی اللہ, اور ہو بھی اللہ, اور اللہ تو اللہ ہی ہے. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ پارنپوری ایک شعر کہتے تھے اس پر, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ ہوا. کیسا عجیب نام اللہ کا, کیسا میٹھا نام اللہ کا, کیسا پیارا نام اللہ کا. فرشتے نے اللہ کی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, بے قرار ہو گئے, تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا جنگل میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. کہا تم نے اللہ کی تعریف کی تھی؟ کہا جی کی تھی. کہ یار بہت اچھا لگا تھا, ایک مرتبہ کہو احسان ہو جائے. کہا جی فری میں نہیں, کہتا کچھ دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں میری ہیں, آدھی بکریوں کا ریوڑ تیرا, تو اللہ کی تعریف بیان کر دے. کہا جی ٹھیک ہے, سودا منظور ہے. پھر اللہ کی تعریف کی, محبت بھڑک اٹھی. کہا بھیا ایک بار اور کہہ دو. کہا اب کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریوں کا ریوڑ بچا ہے, یہ بھی تمہیں دینے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے صاحب, سودا منظور ہے. پھر اللہ کی تعریف بیان کی اور محبت بھڑک اٹھی. کہا بھائی صاحب ایک بار اور کہہ دیجئے. اس نے کہا کہ اب آپ کے پاس بچا تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں سب تمہاری ہو چکی ہیں, ان بکریوں کے چرانے کی واسطے کوئی غلام کی تمہیں ضرورت ہوگی. میں اپنے رب کا نام سننے کے لیے, اپنی ذات کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. جو اللہ کو جانتے تھے اپنی ذات کا سودا کرنے تیار ہیں. آج اللہ کو نہیں جانا, اللہ اکبر کی صدائیں, آج مسلمان دکان چھوڑنے تیار نہیں, کاروبار چھوڑنے تیار نہیں, تجارت چھوڑنے تیار نہیں, اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے در پر حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں, بستر چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ بلانے والا اللہ اپنی تکبیر کے نعرے بلند کروا کے, اپنے معبود ہونے کا نعرہ لگوا کے, اور فلاح اور کامیابی کے وعدے کر کے اپنے در پر بلا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مشرق والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, مغرب والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, اور شمال والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, اور جنوب والوں سن لو اللہ سب سے بڑا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حیا علی الصلاۃ, ارے آؤ نماز کے لیے. حیا علی الصلاۃ, ارے آؤ نماز کے لیے. یوں لگتا ہے کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت ہو گئی ہے, اللہ ہمارا کاروبار چھوڑا رہا ہے, اللہ ہمارا بستر چھوڑا رہا ہے. تو کیا اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کوئی نہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں. اگلا اعلان فرمایا حیا علی الفلاح, ارے تمہیں لینے نہیں بلا رہا, تمہیں دینے کے واسطے بلا رہا ہوں, تمہیں دینے کے واسطے بلا رہا ہوں. تمہارے رزق کا مسئلہ ہے, اور نماز پڑھو, رزق کی برکتیں لے کر جاؤ, قبر کے عذاب سے حفاظت لے کر جاؤ, نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملنے کا انعام لے کر جاؤ, پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کا سرٹیفکیٹ لے کر جاؤ, جنت میں حساب کتاب کے بغیر داخلے کا سرٹیفکیٹ لے کر جاؤ. تمہیں لینے نہیں بلا رہا, تمہیں دینے بلا رہا. تم سارے نافرمان بھی ہو جاؤ تو اللہ کی حکومت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. تم سارے سدھر جاؤ, اللہ کی شان اور حکومت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ تو کل کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات کی ہر شے تیرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. تو ہم سدھر جائیں, اللہ کی شان میں اضافہ نہیں. ہم بگڑ جائیں, اللہ کی شان میں کمی نہیں. اللہ لینے نہیں بلا رہا, اللہ دینے کی واسطے بلا رہا ہے. اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کا عشق اندر میں نہیں, اللہ کی محبت اندر میں نہیں. اللہ کے در پر آ کر
کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. جو اللہ کو پہچانتے تھے وہ جنگل میں اپنی ذات کا سودا کرنے کے لیے تیار کہ میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں. فرشتے نے اپنی حقیقت کا اظہار کیا کہ صاحب میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں. آپ کی محبت کے امتحان کے لیے اترا تھا. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کیسا اللہ سے پیار کرتے تھے, کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے. اچھا, جتنے اونچے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا اتنا ہی اعلیٰ درجے کا امتحان بھی ہوا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے باپ ہیں, اور چونکہ کائنات کی چکی چلائی تھی اللہ پاک نے, تاجدار مدینہ, کالی کملی والے, سنہری جالی والے, سبز گنبد کی مکی, وجہ تخلیق کائنات, محبوب رب العالمین, مزمل و مدثر طہ و یاسین, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ پاک نے کائنات کی چکی چلائی. یوں غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ ایک کے بعد ایک ہوتا رہا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہوتا رہا. ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام کے خوبصورت علاقے میں رہ رہے ہیں. کیوں اللہ نے چھڑوایا, کیوں بیت اللہ پہنچوایا, اور کیوں اولاد کی گردن پہ چھری چلوائی, اور کیوں یہ ساری قربانیاں دی گئیں؟ ایک بڑے نبی کا ظہور ہونا ہے, ایک بڑے نبی کا وجود ہونا ہے. کہ قیمتی پھل حاصل کرنے ہو تو شروع میں قربانیاں زیادہ دینا پڑتی ہے, کھاد اچھی دینا پڑتی ہے, زمین پر محنت جم کے کرنا پڑتی ہے. اس کائنات میں نبیوں کا امام آنے والا, اس کائنات میں اللہ کا حبیب آنے والا, تو ان کے استقبال کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے قربانیوں پر چلا دیا کہ بڑی چیز آنی ہے, بڑی شخصیت کا وجود اور ظہور ہونا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے قربانیوں پر کھڑا کر دیا. کیا کچھ قربانیاں دی, کیسے عجیب قربانیاں دی, اور ان کی قربانیوں پر کیا کچھ صلہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا, کیسے درجات اور کیسے انعامات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے ہیں, اللہ پاک نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا اپنے بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دو. اللہ کی پہچان اندر میں تھی, اللہ کا تعلق اندر میں تھا. جو بندہ جس کو پہچانتا اس کی مانتا ہے. ایک بچہ اپنے ابا کو پہچانتا ہے, ابا کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ ابا ناراض ہو جائیں. ساری کائنات کے خالق اور مالک کو کوئی بندہ پہچان لے, وہ کتنا اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ کتنا اللہ پہ قربانیاں دے گا. آج اللہ کو نہیں پہچانا, آنکھ غلط دیکھ رہی ہے, زبان جھوٹ بول رہی ہے, زبان گالی پر, لعن طعن پر, غیبت پر چل رہی ہے, کان گانے سن رہے ہیں. اللہ کو نہیں پہچانا, ہاتھ ظلم میں استعمال ہو رہے ہیں. اللہ کو نہیں پہچانا, قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا استحضار نہیں ہے, مال اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع ہو رہا ہے, اور راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع ہو رہی ہیں. اگر اللہ کو پہچان لیتے تو وہ تقوی اندر میں اترتا, اور وہ اللہ اس کی رسول کی اطاعت اندر میں اترتی کہ بندہ گناہ سے بچ کر زندگی گزارتا, بندہ اطاعت کی راہوں پر اپنے آپ کو ڈال دیتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچاننے والے, اللہ کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو. کہ اللہ ہر شے قربان ہے, تیار ہوں میں. کہ ٹھیک ہے, کون رہبر ہوگا؟ کہ جبرائیل تمہیں گائیڈ کر دیں گے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور لے کر چلنا شروع کیا. 3 کا قافلہ ہے, میاں بیوی بچہ اور گائیڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر چلنا شروع کیا. چلتے چلتے ظاہر سی بات ہے بیوی کو چھوڑنا ہے اور بچے کو اس کے ساتھ میں چھوڑنا ہے. آدمی سوچتا ہے کچھ تو سبب ہونا چاہیے نا بھائی, کم سے کم پانی کا انتظام ہو جائے, کم سے کم کچھ سائے کا انتظام ہو جائے, کہیں کنواں نظر آتا. ابراہیم علیہ السلام سوال کر دیں کیا ادھر چھوڑنا ہے؟ جبرائیل کا جواب کا نہیں جی, جگہ یہ نہیں ہے, اور آگے چلنا ہے. اور آگے چلیں, کہیں کوئی اور پانی اور زندگی کا سامان نظر آیا, کہ ادھر چھوڑنا, کہ نہیں جی یہاں بھی نہیں چھوڑنا, اور آگے چلنا ہے. جو چلتے چلتے کہاں پہنچایا؟
اس جگہ جہاں آدم نہ آدم ذات، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں، کہا جی ادھر اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ چاروں طرف دیکھا زندگی کا سامان کوئی نہیں، لیکن نگاہیں اللہ پر تھی کہ رب اللہ ہے، وہ پالنے میں کائنات کی کسی شکل کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، وہ پالنے پر آئے گا تو اپنی قدرت سے پال کے دکھائے گا۔ اللہ کا حکم رکنا نہیں ہے، فوراً واپس سونا ہے۔ واپسی کا سامان کرنے لگے، حیت دیکھ کر بیوی نے کہا کہ حضرت آپ لگتا ہے جانے کی تیاری کر رہے ہو، یہاں تو زندگی کا سامان ہی کو نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش کرے ہیں، چشم تصور میں دیکھو کہ کیا منظر ہوگا۔ بیوی نے کہا حضرت یہاں پانی نہیں، اناج نہیں، زندگی کا سامان کوئی نہیں، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش کرے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ بھی تو اللہ کو پہچاننے والی تھی نا، وہ بھی تو اللہ کو جاننے والی تھی، ان کے اندر بھی اللہ کا عشق اترا ہوا تھا، اللہ کی محبت اتری ہوئی تھی، اللہ کی معرفت اتری ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نسبت پر ان کو بھی تیار کیا تھا، اسی لیے اللہ والوں کی بڑی فکریں ہوا کرتی ہیں اور امت کو بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو مرد پڑا تو فرد پڑا، اور عورت اگر دیندار بن گئی تو گھر میں خاندان میں دین زندہ ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر کی خواتین پر ان کو دین سے جوڑا جائے، ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، ان کو اسلامی حمیت اور غیرت اور عظمت ان کے اپنے اندر میں پیدا کر دی جائے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کب کرنا چاہیے، کس عمر سے کرنا چاہیے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیدائش سے 15-20 سال پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ سوال کرنے والا حیران ہو کر کہنے لگا کہ حضرت پیدائش سے 15-20 سال پہلے کیسے تربیت کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی تربیت کی جائے کہ جس کی گود میں اس بچے کا وجود ہونا، کہ بچیوں کو اللہ کے دین سے جوڑا جائے، اس کو شروع سے اللہ کا تعارف کرائیں، نبی کا تعارف کرائیں، اس اسلامی حمیت اور غیرت اور عظمت اس کے اپنے دل میں اتاری جائے، تاکہ جب یہ جوان اور بالغ ہو اور جب اس کی گود کو اللہ پاک اولاد سے بھر دے، یہ اپنی اولاد کے اندر اللہ کی عظمت اتارے، اللہ کی رسول کی محبت اتارے اور دین پر جینا اور مرنا سکھائے۔ پیارے بھائیوں، خواتین کے ذریعے سے بڑی خیر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی خواتین کو اللہ کے دین سے جوڑیں، گھر کی مستورات کو اللہ کے دین سے جوڑیں، ان کو اللہ کا دین سکھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والوں تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت دین سکھایا تھا اپنی گھر کی خواتین کو۔ ہم بھی اپنی گھر کی خواتین کو اللہ کے دین سے جوڑیں، اپنی بچیوں کو اللہ کے دین سے جوڑیں۔ حضرت ہاجرہ اللہ کو پہچاننے والی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے 2-3 مرتبہ کہا آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، زندگی کا سامان ہی کوئی نہیں، لیکن شوہر خاموش ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اور ایک سوال کیا، حضرت ایک بات بتائیے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ادھر چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا حضرت آپ خوشی سے جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی بچے کو چھوڑا، چلنا شروع کیا، چلتے چلتے مروہ پہاڑی کے پیچھے آئے۔ اب بیوی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک دم دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر عجیب دعا مانگی اللہ پاک سے، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ ایک انسان نہیں تھا اور دعا میں کہہ رہے ہیں شہر کو امن والا شہر بنا دیں۔ نبی کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے احکامات بربادی کے لیے نہیں ہوا کرتے، اللہ کے احکامات آبادی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ آج جو اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم دیا، کہیں نہ کہیں اللہ پاک کی مرضی اور اللہ کے فیصلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ اس کو آباد کر کے دکھائے گا۔ تو دعا ہو رہی ہے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کیا دعا کی ہے، اے میرے رب
میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں، ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جو غیر ذی ذرائع ہے، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں اللہ؟ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمائیں، آپ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمائیں، ہم قربان جائیں۔ یہ نہیں کہا اللہ زمین کو زرخیز کر دیجئے، میری اولاد کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ کا کام چلا لے گی، کہا نہیں، پھل کی روزی عطا کریے گا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کریے گا۔ دعا کر کے آگے بڑھے، اللہ نے قبولیت کا اظہار کر لیا، وہ چلے گئے اپنے علاقے۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر ایک پیغام تیار ہوا اس مجمع کے لیے، ادھر ایک پیغام تیار ہوا ان لاکھوں لاکھ احباب کے لیے جو اس وقت اللہ کے در پر موجود، جو اس وقت مینا کی وادی میں موجود، جو شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، جو قربانیاں کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک پیغام تیار ہو رہا ہے کہ اللہ پہ مرنے والوں کو کیسے اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو کیسے دنیا اور آخرت میں عزتیں ان کا اپنا مقدر اور آبادی اور نعمتیں ان کا اپنا مقدر۔ بچے کو پیاس نے بے قرار کیا، ماں کی حلق بھی کاٹا ہو رہی ہے، ماں کی چاہت ہے بچے کے لیے پانی کا انتظام کوئی کرو، اور سبب کے طور پر دو پہاڑیاں نگاہوں کے سامنے ہیں، ایک صفا ایک مروہ۔ ذہن میں بات آئی، پہاڑی پر چڑھتی ہوں، دور تک نظر جائے گی، شاید کوئی کنواں نظر آ جائے، شاید کوئی پانی نظر آ جائے، شاید کوئی انسان نظر آ جائے۔ صفا پر گئی کوئی نہ دکھا، مروہ پر گئی کچھ نہ دکھا، صفا مروہ 7 چکر لگائے، 3.5 کلومیٹر بنتے ہیں، سارا کا سارا ایسی ہے، چل چل کے حاجی کے پیر درد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریے اس تپتی دھوپ نے حضرت حاجرہ کیسے دوڑی ہوں گی، اس پتھریلے علاقے میں حضرت حاجرہ کیسے دوڑی ہوں گی۔ 7 چکر کے بعد لگا کہ اب تو کام بننا نہیں ہے، اب پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے، یوں لگا کہ اب موت کا وقت قریب ہے، بچہ ادھر مر جائے میں ادھر مر جاؤں، اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا۔ کچھ آہٹ اور آواز سی محسوس ہوئی، اٹھی ہیں، جا کر بچے کو دیکھا کہ بچہ ایڑیاں مار رہا ہے اور اس کی ایڑی کے پاس سے پانی ابل رہا ہے، اس کو زمزم کہہ کے روکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ حاجرہ کے حال پر رحم کرے، اگر وہ اس کو زمزم کہہ کے نہ روکتی یہ پانی پوری دنیا میں جاتا۔ اچھا بچہ جب روتا ہے، علماء نے فرمایا کہ بچہ سر بھی تو پٹک رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی ہلا رہا ہوتا ہے، پیر بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے عظیم پانی زمزم ہے، سب سے عظیم پانی زمزم ہے، تو اس کو ہاتھ کے پاس سے نکالنا چاہیے تھا، سر کے پاس سے نکالنا چاہیے تھا، وہ پیر کے پاس سے کیوں اللہ پاک نے نکالا؟ علماء کی نگاہیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ جو بندے اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا سر چڑھی نہیں دیتا، پیر پڑی دیتا ہے اور برکت کے ساتھ میں دیتا ہے۔ اللہ نے کیسی برکتوں کے ساتھ میں عطا فرمایا کہ ساری دنیا کا مسلمان زمزم پی رہا ہے، ختم ہونے تیار نہیں، کئی ہزار سال سے اس کا سلسلہ چلا، بند ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا لوگ اپنے علاقوں میں لے کر آ رہے ہیں، اچھا اتنا عجیب پانی ہے، آپ 10 سال پیک کر کے رکھ دو خراب نہ ہوگا، 20 سال بند کر کے رکھ دو خراب نہ ہوگا، کوئی تبدیلی زمزم کے پانی میں نہ ہوگی۔ جس نیت سے پی اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا۔ کیسا پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا، پانی دیکھ کر جانور اور پرندے آ گئے، ان کو دیکھ کر انسان آ گئے، قبیلہ جہرم آ کر آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، بیوی ہے، بچہ ہے، خیال تو آئے گا کہ اللہ ادھر کیا ہو رہا ہے، بیوی کا کیا بچے کا کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے کبھی کبھی اجازت ملی، جاؤ جا کے خیریت پوچھ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، بیوی خوش ہے، بچہ خوش ہے، ابو جان تشریف لائیے، بیوی کہتی ہے حضرت تشریف لائیے، فرمایا کہ مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے امتحانات سے اللہ پاک نے گزارا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ غالباً کچھ 7 ذی الحجہ تھا، اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملی کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آ جاؤ۔ اب وہ جب تشریف لے کر آئے تو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ کچھ دن قیام بھی کر لو، قیام کر لیا۔ اب 8 ذی الحجہ کی رات تھی، ابراہیم علیہ السلام سوئے تو خواب دیکھا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، آنکھ کھولی تو اونٹوں کی قربانیاں کر دی۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ پھر خواب دیکھا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، پھر کچھ اونٹوں کی قربانیاں کر دی۔
تیسرے دن پھر خواب دیکھا رات میں, سمجھ گئے کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود ہے. اپنی بیوی سے کہا تیار کرو, لے کے جانا ہے. انہوں نے تیار کر دیا. بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیا. قریب 6 سال کی عمر, اور والد صاحب 80 کے قریب پہنچ چکے ہیں. چلتے چلتے مینا کی طرف جا رہے ہیں تو شیطان انسانی شکل میں اور آ کر کہا کہ ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اولاد کی گردن پہ چھری چلاؤ گے. آپ کو یاد ہے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا. ساری دنیا قابیل کو کتنا برا بھلا بولتی ہے. آپ اولاد کو جب کٹو گے, اولاد کو ذبح کرو گے, دنیا آپ کو کتنا بدنام کرے گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملعون شیطان معلوم ہوتا ہے. قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا نفسانی خواہش کے لیے. میں اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤں گا اپنے اللہ کے حکم کی بنیاد پر. اور کنکریاں اٹھا کے ماری. ان کا پتھر مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا, قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا. قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا. آگے پہنچے مینا کی ود. اپنے 6 سال کے بچے سے بوڑھا باپ کہتا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. بچہ اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابھی موقع تھا کہ بچہ یوں کہتا کہ ابا یہ کیا بات ہے, ایک تو جلدی آتے نہیں, آج 2-4 دن قیام کیا کر لیا, گردن پہ چھری چلانے کی بات کرتے ہو. یا یوں کہہ سکتا تھا ابا اس میں میرا کیا قصور ہے, خواب تم دیکھتے ہو اور ذبح مجھ کو کرو گے, میں نے ایسی کیا غلطی کی ہے. لیکن بچہ بھی اللہ کو پہچاننے والا تھا, بچہ بھی اللہ کو جاننے والا تھا, بچہ بھی اللہ پر مرنے والا تھا. بچے نے فوراً کہا ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ اس کو جلدی کر گزریں. سین کا جملہ بیچ میں لگا ہوا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب آپ جلدی ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ لگتا ہے بچہ کچھ اور ہی سمجھ گیا, اس لیے کہہ رہا ابا جلدی کر دو. تو جتا کر کہا بیٹا تجھے ذبح کرنے کی بات کرتا ہوں. ابا جان مجھے پتا ہے آپ مجھے ذبح کرو گے, کیا ہوگا, مر جاؤں گا. آپ سے بہتر اللہ ہے, مجھے اللہ مل جائیں گے, اور دنیا سے بہتر جنت ہے, مجھے جنت مل جائے گی. اب آپ مجھے جلدی ذبح کرنا ہے. اب ایک کام کریں, میرا ہاتھ باندھیں پیر باندھیں, الٹا لٹا کے ذبح کریں, بہتر ہوگا. اچھا ابا جب ذبح کر لینا ادھر دفن نہ, ادھر نہ لے کے جانا, ادھر ہی دفن کر دینا. اچھا میری امی کا بھی خیال مجھے آ رہا ہے, میں جبہ دے دیتا ہوں اپنا, میری امی کو جا کر دینا اور اس سے یوں کہنا کہ دیکھ کوئی رونے دھونے کی بات نہیں ہے, تیرا اسماعیل تو تیرے رب کے نام پہ قربان ہوا ہے, تیرا بیٹا تو تیرے رب کے نام پہ قربان ہوا ہے. ایک 6 سال کا بچہ اپنے بوڑھے باپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہے ابا یوں کریے یوں کریے یوں کریے یوں کریے. بوڑھے باپ نے ہاتھ باندھے پیر باندھے, الٹا لٹایا, سیدھا گھٹنا پیٹ پر, سیدھے ہاتھ سے سر کے بالوں کو, الٹے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا, سیدھے ہاتھ کی چھری گردن کے نیچے لگائی, اور اس حیت میں آسمان کی طرف دیکھ کر گویا کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. کہا کہ میرے پیارے اللہ, کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ اسماعیل کی محبت نے دل میں جگہ پکڑ لی تھی. انکار نہیں کرتا, اقرار کرتا ہوں کہ اولاد سے پیار ہے, لیکن پیارے اللہ میں آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا, میں آپ سے زیادہ اسماعیل سے محبت نہیں کرتا. آج آپ راضی ہو جائیے, آج میں اپنے اسماعیل کو آپ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. طاقت کے ساتھ چھری کو چلا دیا. آسمانی دنیا دم بخود تھی, فرشتوں میں چیخ چنگھاڑا مچا, فرشتوں کے بھی آنکھ میں آنسو ہیں کہ اللہ آج تیری دھرتی پر کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک نبی کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے, اور ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے, اور سامنے اللہ ہے کہ تو نہ روٹھے مجھ سے یا رب, تیرا روٹنا ہے غضب, یوں میں راضی ہوں تجھ سے, مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اللہ تجھے پانے کے لیے ہر سودا منظور ہے. طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا. اللہ بھی تو اللہ ہے, اللہ نے بچے کو بچایا. فدیویل میں جنت کا جانور ذبح ہوا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دیا قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, اور ان کی ان قربانیوں کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا. ایک خاندان کی قربانی ہے, لاکھوں لاکھ کا مجمع ان کی اداؤں پر عمل کر رہا ہے, لاکھوں لاکھ کا مجمع ان کی نقل کر رہا ہے. آپ تصور کیجئے
اب غور کیجئے حج کیا ہے؟ ایک ایسے خاندان کی کچھ ادائیں ہیں جن کو اللہ پاک نے حج میں زندہ کر دیا۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے کہ چلو صاحب دوڑ لیا تو 10 نیکی مل گئی؟ دوڑنا عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑی تھی، قیامت تک آنے والوں کو اللہ پاک نے دوڑا دیا۔ پتھر اٹھا کے مرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، قیامت تک آنے والوں کو اللہ پاک نے جمرات پر کنکریاں مارنے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا، اور لوگ کنکریاں مار رہے ہیں شیطان کو صاحب، ان کی ادا کو اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی گردن پہ چھری چلائی، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کی اس عمل اور سنت کو زندہ کر دیا، اور کیسا اجر رکھا اور کیسا انعام رکھا ان کی قربانیوں پر، کیسے انعامات اللہ پاک نے ان کی اداؤں کے پورا کرنے پر رکھے، اور کیسے درجات اللہ پاک نے رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آئی۔ آپ مینا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 شخص آئے، ایک ثقفی تھے ایک انصاری تھے، آ کر بیٹھ گئے، آ کر کہا کہ اللہ کی رسول آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتا دوں یا تم ہی پوچھو گے؟ کہ حضرت بہت اچھی بات ہے، آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد واجب الطواف پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی کیا نیکی ہے، اور عرفات کے میدان میں کیا کچھ ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور پھر قربانی پر کیا کچھ اللہ پاک دے گا، اور طواف زیارت پر کیا کچھ اللہ پاک دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، یہی سوال ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے اس خاندان کی قربانی کی برکت سے کیسا اجر اللہ پاک نے ان علاقوں اور ان اعمال میں اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا ثواب یہ ہے کہ تمہاری سواری جو بھی قدم اٹھائے گی اور جو قدم بھی رکھے گی، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ طواف کے بعد واجب الطواف کا ثواب، ایک عربی غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک تم کو ثواب عطا کرے گا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑو گے، 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا اللہ پاک تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک آسمان دنیا پر اللہ پاک کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، اور اپنے بندوں سے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں آج تمہیں میں نے معاف کر دیا، اور تم جس کی سفارش کرو گے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ عرفات کے میدان میں کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ قربانی پر کیا کچھ اللہ پاک تمہیں دے گا۔ فرمایا کہ قربانی کرو گے یہ تمہارے نام اعمال میں تمہارا بہت بڑا ذخیرہ، بال اتارو گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ شیطانوں کو کنکریاں مارو گے، ہلاک کرنے والے گناہوں کی معافی کے اللہ پاک فیصلے کرے گا۔ اور پھر جب بندہ طواف زیارت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کانے پر مونڈے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھیا سب کچھ تیرا معاف صاف ہو گیا، تیرا نام اعمال بالکل کلیئر ہو گیا، اب نئی زندگی اپنی شروع کرو۔ اس خاندان کی قربانی پر کیسا اجر اللہ پاک نے رکھا، کیسا انعام اللہ پاک نے رکھا، اور ان کی ساری قربانیوں کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ کس جذبے کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے، کیا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس نہ تو قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اللہ کے نزدیک دیکھا جاتا ہے، تقوی اللہ کے نزدیک دیکھا جاتا ہے۔ دل کا جذبہ کیا ہو؟ علماء نے فرمایا دل کا جذبہ ہو جئیں گے اپنے اللہ کے لیے، مریں گے اپنے اللہ کے لیے، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، میں تو اپنے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسے کہا گیا بقرعید کیا؟ تو کہا کہ بھائی جانور کی گردن پہ چھری چلانے کے بعد گوشت کھانے کا نام بقرعید نہیں ہے، بقرعید تو پیغام ہے کہ اللہ پہ مرنا سیکھیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں، ورنہ یہ سوال بنتا ہے صاحب یہ کون سی بقرعید ہے؟ ایک طرف تو جانور کی گردن پہ چھری بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف چہرے پر استورا بھی چل رہا ہے، ایک طرف جانور کی گردن پہ چھری بھی ہے اور دوسری طرف موبائل میں ننگے فلمیں، دوسری طرف ناچ
گانے کی محفلیں، دوسری طرف ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل، دوسری طرف سود کے کاروبار، دوسری طرف جھوٹ کے کاروبار، دوسری طرف ماں پر ظلم ہے اور باپ کی حق تلفی ہے اور بہنوں کے حقوق کا ضائع کرنا اور ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دینا۔ ایک طرف تو جانور کی گردن پہ چھری بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ یہ اصل بقرعید نہیں ہے، اصل تو عید الاضحیٰ کا پیغام تھا کہ آپ جئیں گے اور مریں گے اللہ کی مرضیات پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دین کی بنیاد پر۔ لہذا پیارے بھائیوں، یہ خوبصورت موقع ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی سال تو میرا انقلابی بن جائے، کوئی بیان تو میرا انقلابی بن جائے، کوئی موقع تو میری تبدیلی کا بن جائے کہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کا ہو جاؤں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ مبارک دن اور راتیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، یہ انقلابی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو انقلاب ہماری اپنی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو وہ بھی عطا فرمائے۔ قربانیوں کا موقع پچھلے برسوں میں جب ہوا کرتا تھا تو چمڑوں کے ذریعے سے بہت زیادہ خرچ مدارس کا ماشاءاللہ اس کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔ کسی کی نظر لگ گئی جو بڑی مشکلیں کھڑی ہو چکی ہیں، اللہ نے ہمیں دیا، ہم قربانیاں کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ شوق کے ساتھ مارکیٹ جائیں تو نظر آتا ہے ماشاءاللہ امت جم کے خرید رہی ہے، اللہ کی نسبت پر خرید رہی ہے، 50,000 ہزار کے لاکھ کے جانور خرید رہی ہے کہ اللہ کی نسبت پہ خون بہانا ہے، اللہ کی نسبت پہ قربانی کرنی ہے۔ تو جہاں اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں، ایک عزم یہ بھی لے کر اٹھے انشاءاللہ کہ مدارس میں انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے، بھائی 5,000 10,000 ہم اپنی طرف سے مدارس پر دینے والے بنیں۔ اب جتنی خیر زندہ ہوگی اللہ پاک ہمیں بھی اجر عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔